بسم اللہ کراچی کی جانب سے آپ کی اردو کی ٹیچر مس نسیمہ خانم ماہ اگست کے پہلے سبق کے ساتھ حاضر ہیں، جس کا عنوان ہے شہید۔ یہ ایک ڈرامہ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو ڈرامے کے بارے میں بتا دیں کہ ڈرامہ ایک ایسی صنف ادب ہے جس میں زندگی کے حقائق اور مظاہر کو اشخاص اور مکالموں کے وسیلے سے عملاً پیش کیا جاتا ہے۔ یہ یونانی لفظ ڈراؤ سے مشتق ہے، جس کے معنی عمل یا اداکاری یا دوسرے لفظوں میں کچھ کر کے دکھانا ہے۔ ڈرامہ ایک کہانی ہے جو اداکاروں کے ذریعے ناظرین کے سامنے اسٹیج پر پیش کیا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر ڈرامہ ایک نقالی ہے جو حرکت اور تقریر کے وسیلے سے کیا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ اس سبق یعنی ڈرامے کے مصنف مرزا دلاور حسین علی ہیں۔ ان کا قلمی نام مرزا ادیب ہے۔ افسانہ نگاری کی ابتدا رسالہ ساقی سے کی۔ ادب لطیف رسالے کے مدیر رہے۔ آپ کی وجہ شہرت آپ کی کتاب سیرا نوٹ کے خطوط ہیں۔ مشہور تصانیف جنگل، ناخون کا قرض، مٹی کا دیا ہے۔ یہ ڈرامہ ماخوذ ہے ان کی کتاب مٹی کا دریا سے۔ شہید کبھی نہیں مرتے، شہید کا رتبہ بلند ہوتا ہے۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ اس شعر میں ان نوجوانوں سے متعلق علامہ اقبال کی اس شعر میں ان نوجوانوں کے متعلق بتایا جا رہا ہے جو اپنے جذبے، حوصلے، اپنے بلند ارادی قوت سے اپنے وطن کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں اور انہیں کسی شمشیر یعنی یہاں کسی تلوار کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ڈرامے کا آپ کو مرکزی خیال بتاتے ہیں کہ حب الوطنی اور وطن کے لیے جان دے دینا بہت بڑا اعزاز ہے۔ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے یہ شہادت قبول کرنا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ یہ سعادت دنیا میں بہت خوش قسمت کے حصے میں آتی ہے۔ بقول شاعر، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ دوسرے کے شہید کبھی نہیں مرتے، وہ زندہ رہتے ہیں اور شہید کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں انہیں مردہ ہرگز نہ سمجھو، چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر دو، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا۔ اب ہم اپنے کس کے کردار، اس میں 4 کردار ہیں: ماں باپ، بہن اور بھائی۔ بھائی کی سالگرہ کا دن ہے، اس کے گھر میں تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس کی بہن اس کے لیے ہار تیار کر رہی ہے کہ اپنے بھائی کے گلے میں ڈالے گی کہ اچانک بلاوا آ جاتا ہے کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے، فوراً پہنچو۔ بھائی فوراً چلا جاتا ہے، اپنی بہن سے کہتا ہے کہ میری دھرتی نے مجھے پکارا ہے تو اس لیے میں جا رہا ہوں۔ بہن اپنا ہار ہاتھ میں لیے کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ پہنتے جاؤ، جس پر اس کا بھائی کہتا ہے کہ آ کر پہن لوں گا۔ جنگ ہوتی ہے اور بھائی بہادری سے لڑتا ہوا شہید ہو جاتا ہے۔ اگلے سال اس کی سالگرہ کے دن سب گھر میں جمع ہوتے ہیں۔ بہن کو اپنے بھائی کی آہٹ محسوس ہوتی ہے کہ جیسے اندھیرے میں وہ کھڑا ہوا ہے۔ وہ اپنے بہن کے ہار کی تعریف کرتا ہے اور بہن سے کہتا ہے کہ دیکھو میں نے آ کر تمہاری خواہش پوری کر دی ہے، اب مجھے جانا ہے، یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے۔ بہن پکارتی رہ جاتی ہے اور پریشان ہوتی ہے۔ اس کا باپ اس کو سنبھالتا ہے اور کہتا ہے کہ شہید ہونے کی سعادت بہت خوش قسمت کے حصے میں آتی ہے۔ شہادت کا رتبہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، شہید کبھی نہیں مرتے، یہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اب ہم اپنے تحریری کام کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے سبق کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس کے بعد سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہیں۔ سبق میں آپ کو جو مشکل الفاظ لگتے ہیں ان کے معنی کتاب سے دیکھ کر لکھنا ہے۔ دوسرا سوال، جاوید شہید کا تعلق کس شہر سے تھا؟ سوال نمبر 3، جاوید کے مکان کی حالت کس وجہ سے خراب تھی؟ سوال نمبر 4، رضیہ کیوں رو رہی تھی؟ اور سوال نمبر 5،
رضیہ کے والد نے فاطمہ کو تسلی دینے کے لیے کیا جملے ادا کیے؟ سوال نمبر 6، رضیہ نے سایہ دیکھ کر کس کا نام لیا؟ سوال نمبر 7 میں آپ نے سبق کا مرکزی خیال یا خلاصہ تحریر کرنا ہے۔ جائزہ، آپ نے کچھ الفاظ دیے جا رہے ہیں، ان کے جملے بنانے ہیں۔ الفاظ ہیں آرائش، کپکپاہٹ، سعادت، جائے وقوع، مدھم، شفق، دم بخود، رکھ رکھاؤ۔ پھر آپ نے سوال کا جواب لکھنا ہے کہ مرزا ادیب نے اس ڈرامے میں کیا پیغام دیا ہے، یعنی آپ کو اس ڈرامے سے کیا پیغام حاصل ہوتا ہے۔ پھر سوال نمبر 3، اب تک ہمارے ملک میں کتنے شہداء کو نشان حیدر مل چکا ہے، ان کے نام تحریر کیجیے۔ امید ہے آپ کو کام سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ بہت صفائی کے ساتھ یہ کام کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کو رہتی دنیا تک قائم فرمائے۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے۔ اللہ حافظ۔